الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارثي حاله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال تبارک و تعالی مخبرا و آمرا تکریما لحق نبیہ و تعظیما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ چلے جب حضور سوئے فلک، بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک، کشفت دجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دریں چشک، حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک، صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ جاں مدد، کعبہ ایما مدد، ما گدائے موتو سلطان دو عالم ہستی، استو داریم تما یا شہ جیلاں مدد، انتظار کرم تست بمحشر مارا، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی اور نسبت کا حق ادا کریں، ان کی تعلیمات کو، ان کے پیغامات کو اور ان کی تربیت کو اپنی زندگی میں سجائیں، اور ان کی سیرت طیبہ سے اپنے آپ کو سنواریں، سدھاریں، تاکہ ہم بھی اس زمرے میں شامل ہو سکیں جس زمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار اور ان سے محبت کرنے والے اور ان کی دین کی نصرت کرنے والے اور ان کے لائے ہوئے دین کو آگے بڑھانے والے شامل ہیں۔ قرآن کریم کی بہت مختصر آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ عظیم الشان کتاب، الف لام میم کا تو کوئی نہ ترجمہ کر پایا نہ تفسیر، اندازے لگائے ہیں مفسرین نے، مگر بہتر یہ ہے کہ اس کو، یہ اللہ کا راز ہے، اللہ کی طرف چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ جانے اور اس کے بتانے سے اس کا حبیب جانے، یا جس کو اللہ نے بتا دیا ہو وہ جانے، میں نہیں جانتا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ اپنی کتاب کا تعارف کرا رہا ہے، اپنی کتاب اپنے بندوں کے درمیان متعارف کرا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے کیا جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر کوئی لگی لپٹی باتیں نہیں ہیں، اس کے اندر جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایک سرمایہ ہے، ایک ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ اسی لیے قرآن کو ہم اپنی زبان میں کتاب ہدایت بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے ہدایت لینے کی ضرورت ہے،
تو میں چاہتا ہوں کہ اسی کتاب کو محور بناتے ہوئے بات کا آغاز کروں اور گفتگو آگے بڑھاؤں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اہل سنت والجماعت کا وہ عقیدہ آپ کے سامنے رکھوں کہ جس عقیدے کی بنیاد پر ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، نبی کریم اور اصحاب نبی کے پیروکار کہلاتے ہیں۔ چونکہ موضوعات بہت سے ہیں مگر میں ان میں سے ایسا عنوان لے رہا ہوں جو کافی گردش کرتا رہتا ہے اور بہت کنفیوز کرنے والا عنوان ہے۔ اگر ذرا سی چوک ہوئی تو راستہ پرخطر ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اگر ذرا سے قدم لڑکھڑائے تو بات بنتی بنتی بگڑ جاتی ہے، اور عوام اہل سنت چونکہ علم نہیں رکھتی، اس کو معلومات نہیں ہے اپنے دین اور عقیدے کی، لہٰذا اس سے کچھ ایسے حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، اور کہیں پہنچ کر شرک اور کفر بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ان کی ان حرکتوں کو دیکھ کر غیر اہل سنت والجماعت کے مسلک اور عقیدے پر انگلی اٹھانے لگتے ہیں۔ وہ عقیدہ جو کتابوں میں محفوظ ہے، جو علماء نے بیان کیا ہے، اس پر شکوک و شبہات کے الزامات لگنے لگتے ہیں، اور پھر اس کو مشکوک کر دیا جاتا ہے، اور پھر بات یہاں تک پڑتی ہے کہ تم ایک غلط مذہب کو ماننے والے ہو، تم نے کتاب اور سنت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے، تم نے رسول اللہ اور صحابہ کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا ہے، تمہارے پاس اپنی حرکتوں کی دلائل نہیں ہے، تمہارے پاس اپنی باطل رسومات کا دفاع کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے، جو کام سنی مسلمان عام طور سے کر رہا ہے، نہ کتاب میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ صحابہ میں ہے، نہ تابعین میں ہے۔ وہ حرکتیں، وہ رسومات، ایسا لگتا ہے کہ پھر سے دور جاہلیت میں لوٹ کے چلے گئے، اور پھر جب اس پر اعتراض ہوتا ہے تو اعتراض اس مرض پہ ہونا چاہیے۔ غیر کرتا کیا ہے کہ اس کا نشانہ مرض نہیں ہوتا، اس کا نشانہ مریض ہوتا ہے۔ کہ اگر کسی کو بخار آ جائے تو بخار کا علاج ہونا چاہیے، نہ کہ اس مریض کو گولی مار دینی چاہیے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے، مکے میں کعبے کے اندر 360 بت تھے، کچھ کم کچھ زیادہ، مطاف میں بڑے بڑے بت بنے ہوئے تھے۔ کعبۃ اللہ اس وقت شرک کا اڈا بنا ہوا تھا، اور اس شرک میں کسی کو کوئی کلام نہیں تھا، کیونکہ اسی شرک کو مٹانے کے لیے اللہ نے مکے میں رسول کو بھیجا تھا۔ اس شرک میں جو شک کرے وہ کافر ہے۔ مشرکین مکہ کا جو حال تھا، کعبے کے اندر بت بنے ہوئے تھے، ان کی پرستش ہوتی تھی، ان کی قسمیں کھائی جاتی تھیں، ان سے لوگ اپنے مطالبات کیا کرتے تھے، ان کے سامنے سجدے ہوتے تھے، ان کی عبادت ہوتی تھی، اللہ کی قدرت میں ان کو شریک مانا جاتا تھا، ان کو معبود سمجھا جاتا تھا۔ ایسے خانہ کعبہ میں جس کے اندر پرستش ہو رہی ہے غیر اللہ کی، بتوں کو پوجا جا رہا ہے، کوئی یا منات یا عزا کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی ان پتھر کے بتوں اور تصویروں کے سامنے سر نیاز خم کر کے اپنی عبادتوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، ایسے کفر اور شرک کے اڈے کے درمیان نبی کریم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اسی کعبے کا طواف کرنے کے لیے جس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو چر کعبے سے نہیں تھی، لڑائی اس بت پرستی سے تھی جو کعبے کے اندر چل رہی تھی۔ لڑائی کعبۃ اللہ سے نہیں تھی، لڑائی مطاف سے نہیں تھی جس میں بت نصب کیے گئے تھے۔ برائی اس کعبے کی نہیں ہو رہی تھی، انگلی اس کعبے پہ نہیں اٹھ رہی تھی، اسی کعبے پر جس کی طرف مشرکین سجدہ تعبدی کر رہے تھے غیر اللہ کا، نبی کریم اسی کعبے کا طواف کرنا عبادت سمجھ رہے تھے۔ سمجھ میں کیا آیا کہ نبی کا اور اصحاب کا طریقہ یہ ہے کہ جو برائی ہے اس برائی کو چنہت کیا جائے، نہ کہ اس پوری جگہ کو آپ کفر اور شرک اور بدعت کا اڈا بیان کر دیں جہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے لیے جائے اور کعبۃ اللہ میں طواف کے بعد اپنے موبائل پر لوڈو کھیلنا شروع کر دے یا پب جی کھیلنا شروع کر دے تو کیا کہا جائے گا کہ یہ مسجد حرام خرافات کا اڈا ہو گئی ہے، مسجد حرام میں حرام و ناجائز کام ہو رہے ہیں،
مسجد حرام کی عزت پامال کی جا رہی ہے، مسجد حرام میں جوا کھیلا جا رہا ہے، مسجد حرام میں لوڈو اور کیرم کھیلا جائے، کہا جائے گا یہ کہا جائے گا کہ مسجد حرام میں نہ جانا، وہاں لوڈو کھیلا جاتا ہے؟ نہیں کہا جائے گا نا۔ بس یہی اصل ہے۔ ناک پہ مکھی بیٹھے گی تو مکھی اڑائی جائے گی، ناک نہیں کاٹی جائے گی۔ چہرے پہ کالک لگ جائے تو کالک چھٹائی جائے گی، گردن نہیں کاٹی جائے گی۔ جس طرح بخار آ جائے تو کیروسین کھلائی جائے گی۔ اور اگر بہت سے لوگ احتیاط کرتے ہیں، انگریزی دوا نہیں کھاتے، حکیم نعمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ان سے معجونے لے کے کھا لیں، جوشاندے پیو، جیسے میں پی لیتا ہوں جوشاندے۔ دیکھیے جوشاندہ کوئی اثر نہیں کرتا ہے، ایک دل کو تسلی رہتی ہے کہ چلیے یہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، اور گرم پانی ویسے بھی گلے میں ذرا آسانی کر دیتا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکیم صاحب سے معجون اور جوشاندے نہ لینا تم لوگ، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی شفا رکھی ہے۔ اب یہی معاملہ درگاہوں کا ہے، آستانوں کا ہے، خانقاہوں بارگاہوں کا ہے۔ یقیناً اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام و شرک ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر دے تو کرنے والا غلط ہے، نہ کہ بڑے سرکار غلط ہو جائیں گے، نہ کہ ان کا آستانہ غلط ہو جائے گا، نہ کہ ان کی درگاہ غلط ہو جائے گی۔ اگر ان کے مزار کے گرد بیٹھ کر عقیدت سے کوئی رو رہا ہو اور نماز قضا کر رہا ہو تو ان کا مزار، ان کی درگاہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے، بزرگان دین اس کے ذمہ دار نہیں ہے، وہ شخص اس کا ذمہ دار ہے۔ بلا تشبیہ، جس طرح کوئی مسلمان شراب پی لے تو اسلام پر انگلی نہیں اٹھائی جائے گی، اس شخص پر انگلی اٹھائی جائے گی۔ اسی طرح آستانوں پر انگلی نہ اٹھاؤ، بزرگوں پر انگلی نہ اٹھاؤ، ان کی درگاہوں پر انگلی نہ اٹھاؤ، اس آدمی کا علاج کرو۔ اور اکثر یہی معاملہ ہوتا بھی ہے۔ چند ایک لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے، باقی سارے مسلمان اسی فکر میں رہتے ہیں۔ انداز بیاں الگ الگ ہوتے ہیں ہر کسی کے، کسی کا سخت ہے، کسی کا نرم ہے، کوئی جارحانہ انداز ہے، کوئی ناصحانہ انداز ہے، مگر سب بات یہی کرتے ہیں کہ اسی دین پر رہو جو رسول اللہ نے دیا ہے، غیر اللہ کی عبادت کی طرف نہ جاؤ، بات یہی ہے۔ ہاں چند ایسے لوگ ہیں ان کے لیے میری تقریر بھی نہیں ہوتی، جو مہرے لگوا لائے ہیں، میری تقریر ان کے لیے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جن کی آنکھوں کے آگے پردے پڑ گئے ہیں، انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ 1920 کے بعد ساری یونیورسٹیاں بنی ہیں مکہ اور مدینہ کی، 1960 کے بعد جامعہ سلفیہ بنا ہے، انہیں دھیان نہیں آتا مدرسہ قادریہ آج کی چیز رہی ہے۔ 200 سال سے مدرسہ قادریہ کے نام سے ہے، 450 سال سے مدرسہ محمدیہ کے نام سے ہے، 850 سال سے مدرسہ موسیہ کے نام سے ہے، جگہ وہی ہے، نام بدل گیا ہے۔ یہ 1925 اور 22 کے بعد جب نجدیوں کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو پھر حدیثوں پر حکم لگنے لگے، اہل سنت والجماعت کی رسومات کو باطل کہا جانے لگا۔ آپ مجھے بتائیں شاہ اسماعیل دہلوی سے پہلے ہندوستان میں کس نے کہا کہ میلاد نہیں ہونا چاہیے؟ نام بتائیے اس کا۔ یہ کب کا مسئلہ ہے؟ 1820 سے پہلے کون تھا جس نے میلاد کی محفل کو کہا کہ یہ کافروں اور مشرکوں کی مجلسوں اور ان کی براتوں کی طرح کی میٹنگ ہے؟ بتائیے کس نے کہا؟ تم دین وہ سیکھ کر آئے ہو جو 1820 کے بعد پیدا ہوا ہے، میں وہ دین سکھا رہا ہوں جو صحابہ سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک چلا رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے میری تقریر نہیں ہے، میں تقریر اپنے جیسے حق کے متلاشی لوگوں کے لیے کرتا ہوں۔ حق کو تلاش کرو، محض ایک قسم کا موقف بنا لینا کہ یہ سب بدعت ہے، یہ سب گمراہی ہے، اور ابھی چند دنوں سے دلائل اور کتابیں الٹنا شروع کر دیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتابیں کب سے لکھی جا رہی ہیں۔ اور اگر صرف اہل سنت والجماعت کی 650-700 سال پرانی کتابوں سے شروع کروں تو یہ رات کافی نہیں ہوگی، نام سنتے سنتے تھک جائیں گے آپ۔ چند کتابیں سنا دیتا ہوں۔ المعتقد المنتقد، یہ کتاب آج کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ کتاب اس وقت کی لکھی ہوئی ہے جس وقت مکے اور مدینے میں کھڑے ہو کے سلام پڑھا جاتا تھا، جس وقت مدینے میں یا رسول اللہ کی صدائیں لگتی تھیں۔ کتاب التوحید سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ سب کس بات کس گمان میں ہے کہ ابھی سے چند روز سے کتابیں، ایک دیہاتی مسئلہ ہے کہ ایک ڈلب چل رہا تھا عابد بھائی، اس کے نیچے ایک کتا چل رہا تھا، کتا یہ سمجھا ڈلب میں ہی لے کے چل رہا ہوں۔ جب وہ بیل گاڑی رکی، کتا آگے نکل گیا تو سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ تو آسمان دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں ہے، کوئی گھمنڈ اور تکبر کی بات نہیں، بڑی بات سے اللہ کی پناہ۔
1000 مرتبہ توبہ استغفار. اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے. بات حقیقت کی ہے کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. المعتقد المنتقد، سیف الجبار، احقاق حق، عقیدہ شفاعت، بوارق محمدیہ، حرز معظم، الجواب المشکور، زیارت روضہ رسول، تاریخی فتویٰ، یہ وہ چند کتابیں ہیں جن کے نام میں لکھ کر لایا ہوں. ایسی 1000 کتابوں کے نام میں گنا سکتا ہوں آپ. دلائل آج کے نہیں ہیں، تفسیر اور حدیث آج کی نہیں ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں بڑے سرکار اور چھوٹے سرکار یہاں مسند رشید تھے. خدمت میں دین و مذہب کی جو کچھ بھی ہمارا حصہ ہے یہ 8 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. 8 صدی کا قصہ ہے. تاریخ کا مطالعہ کیجئے. کون سا ایسا مسئلہ تھا اہل سنت والجماعت کا جس کو حل نہ کر دیا گیا ہو 150 سال پہلے؟ 1857 سے پہلے سارے مسئلے حل ہو گئے. کون سا مسئلہ تھا ایسا؟ بہادر شاہ ظفر کے محل میں دہلی کے اندر جب میلاد شریف پر انگلی اٹھنے لگی تو بہادر شاہ ظفر نے ایک استفتاء لکھ کر بدایوں بھیجا سیف اللہ المسلول. قرآن و حدیث سے دلائل کی روشنی میں بتایا گیا کہ یہ کام باطل نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، باعث ثواب ہے. حضرت شیخ محقق علی الاطلاق محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا ہے، شاہ ولی اللہ نے کیا ہے، ان کے پیر نے کیا ہے. کس نے نہیں کیا ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے نہیں کیا کیا؟ اور اگر تھوڑا سا اوپر سے چلے، حضرت تاج الدین سبکی کے والد نے کتاب لکھی، حضرت تاج الدین سبکی نے کتاب لکھی، امام بیہقی نے کتاب لکھی، حضرت علامہ سبکی نے کتاب لکھی ہے، حضرت امام سیوطی نے کتاب لکھی ہے. احیاء علوم الدین غوث اعظم سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے. امام قسطلانی نے لکھا، بدر الدین عینی نے لکھا، امام عسقلانی ابن حجر عسقلانی نے لکھا. کس نے نہیں لکھا؟ امام ترمذی نے حدیث تخریج کی، امام بخاری نے تخریج کی. کس نے نہیں کیا ہے؟ مولانا امام شاہرانی نے مصر میں کیا ہے. کون نہیں کر رہا ہے بھائی؟ دیکھیے اختلافات ہو سکتے ہیں مگر اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ میں ہی سچا ہوں. اس پر کیا دلیل ہے بھائی کہ آپ ہی سچے ہیں؟ میرے پاس بھی کوئی دلیل نہیں. وہ حدیث بتاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم ہی سے نماز پڑھنی ہے آپ کو اور باقی سارے طریقے غلط ہیں. یہ کس حدیث میں آیا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہی سے مطابق نماز پڑھی جائے؟ کہاں آیا یہ کس آیت میں آیا ہے کہ جو ان 2 کتابوں میں حدیث ہو بس اسی کے مطابق نماز پڑھنا اور رسول کی کسی اور حدیث کے مطابق نماز نہ پڑھنا؟ لوگ کہتے ہیں کہ کل تک تو یہ ہوتا تھا کہ رفع دین کرنے والوں کو گھور کے لوگ دیکھتے تھے. غلط فہمی دور کرو. رفع دین کرنے والوں کو گھور کے نہیں دیکھا جاتا تھا، نجدی فکر کو گھور کر دیکھا جاتا تھا، گستاخ رسول کو گھور کے دیکھا جاتا. جن پر مہریں لگ چکی ہے وہ مخاطب نہیں ہے. آپ لوگ مخاطب ہیں. میری طرح آپ بھی حق کے تب متلاشی ہیں نا. تلاش کرتے، تلاش کیجئے. کسی کا زیادہ ٹائم مل جاتا ہے تو میرے جیسے میرا اور کوئی کام نہیں، اللہ نے مجھے فری کر دیا ہے دوسری جھنجھٹوں سے، تو میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگا لیتا ہوں. آپ جو کام کرتے ہیں مجھ سے زیادہ اچھا کرتے ہوں گے مگر دونوں متلاشی حق ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اندلیب مل کے کریں ہوزاریاں، اندلیب مل کے کریں ہوزاریاں. تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. آئیے مل کر کام کریں گے. اگر یہ سچ ہے تو اے محترم حریف میرے، کوئی جواز نہیں ہم میں دشمنی کے لیے. اگر تمہاری انا ہی کا ہے سوال تو پھر چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے. تو قرآن حجت ہے. اور اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ ڈلب اسی پہ چل رہا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، آپ ہی پہ چل رہا ہے. کوئی اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں کہ اس میں ٹائم ہم ویسٹ کریں بحث مباحثہ کر کے. کچھ نہیں، ٹھیک ہے چلیے ایسا ہی صحیح ہے. مگر پھر بھی کام رکنا نہیں چاہیے. اصلاح میں اپنی بھی کروں، آپ اپنی بھی کریں، ہم دونوں مل کر کریں. اور اپنی اصلاح بہت ضروری ہے، اس کے بعد دوسرے تک بات پہنچنی چاہیے. تو اعمال ہمارے بہت برے ہیں. میری تقریر سے آپ یہ خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. ہم ایسے کام کر رہے ہیں کہ آپ اگر ضمیر زندہ ہو جائے تو زندگی بھر آنکھ نہ کھول سکیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر. وہ حرکتیں ہماری. ہاں نعرہ لگتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول. بالکل صحیح بات ہے. مگر موت قبول کرنے والوں آج تک تم نماز کو قبول نہیں کر پائے، روزے کو قبول نہیں کر پائے، سنتوں کو قبول نہیں کر پائے. یہ کیسے
جھوٹے دعوے اور ڈھکوسلے بازی ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم فرائض و واجبات کو پس پش ڈال کر مستحبات کو اور حلال کاموں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ فرائض و واجبات یہ جلوس من نکالنا اور میلاد منانا یہ علامہ فضل خیر آبادی کو زیب دیتا تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو زیب دیتا تھا، محدث عبدالحق دہلوی کو زیب دیتا تھا، سیف اللہ المسرور اور تاج الفہول کو زیب دیتا تھا، کہ ان کے فرائض و واجبات کا عالم یہ تھا کہ تہجد تک نہیں چھوٹتی تھی۔ ہمیں اپنی نمازوں کا آپ ذرا سوچیں، اعتراض یہیں سے اٹھتا ہے کہ نماز تو پڑھتے نہیں ہو، جلوس پہ چلے آئے۔ یہی قابل اعتراض بات کہ نماز تو پڑھی نہیں، فاتح پڑھنے پہنچ گئے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس تصل میں اس جگہ کو نکار دیا جاتا ہے جہاں تم فاتحہ پڑھنے جاتے ہو۔ بس میرا اعتراض یہیں پر اتنا ہی ہے۔ بس میرے اساتذہ ہیں مصر میں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، آپ ذرا سوچیں کتنی جسارت کی بات ہے یہ کہہ دینا کہ اگر کوئی رفع دین نہیں کرتا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اگر کوئی آمین زور سے نہیں کہتا اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اگر کوئی نیت سینے پہ نہیں باندھتا اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ ارے امام مالک تو نیت باندھتے ہی نہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ سیدھے چھوڑ دیتے ہیں۔ مدینے میں رہے، کبھی زندگی بھر مدینے سے باہر نہیں نکلے، اہل مدینہ کے درمیان رہے، صحابہ کی اولاد کے درمیان رہے، ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا صحیح۔ کس چکر میں، کس گمان میں آپ؟ وہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث پر عمل کر رہے ہیں، امام اعظم بھی حدیث پر عمل کر رہے ہیں، یہ سب ائمہ محدثین ہیں، اور یہ امام بخاری اور امام مسلم سے 6-6 7-7 طبقے اوپر کے لوگ ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اتنی جسارت کر دینا کہ یہ شرک ہے، اور ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں آتی تھی، جو طبقہ اولا کا محدث ہے، یہ جسارت نہیں ہے اور گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر الزام میرے ہی اوپر۔ تو آپ بھی صحیح ہیں، ٹھیک ہے، نماز اچھی پڑھیے، میں اس پہ اعتراض نہیں کرتا، مگر یاد رکھو کہ امام شافعی امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔ تمام ہمارے ائمہ ہیں۔ آپ سوچئے، بہت مشہور بات ہے، امام شافعی جب امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں ہوتے تھے، کسی دن رات کو قیام کر لیتے تھے، تو فجر کی نماز جب پڑھتے تو رفع دین نہیں کرتے تھے، فجر پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ تو جو نمازیں پڑھتے تھے ان کی مسجد میں، ان کے شاگردوں نے کہا حضرت کا موقف بدل گیا، فرمایا موقف نہیں بدلا، اس صاحب مزار کی تعظیم میں آج اس کے موقف پہ عمل کرنا۔ یہ ہے دلوں کی وسعت، یہ ہوتی ہے ائمہ کے دل کی کشادگی۔ اور یہ بتا دوں آپ کو، جنہوں نے نہیں دیکھی امام اعظم کی مسجد، میں بتا دوں ان کو کہ امام اعظم کی مسجد اور مزار بالکل ایسے ہی جیسے بڑے سرکار کی مسجد اور مزار، بلکہ بڑے سرکار کا مزار اور مسجد میں کافی فاصلہ ہے، امام اعظم کے فاصلہ نہیں، ادھر مزار کی قبر کی دیوار ہے اور مسجد کی دیوار ایک ہی ہے، اور پہلے بہت چھوٹی تھی، اب بڑی ہو گئی مسجد، چھوٹی مسجد تھی تو اسی مسجد میں نماز پڑھ لی جہاں مزار بنا ہوا تھا امام اعظم کا، انہوں نے تو اعتراض نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ کا فہم ہے، قرآن الگ ہے، فہم قرآن الگ ہے، حدیث الگ ہے، فہم حدیث الگ ہے۔ ہم اس فہم قرآن اور فہم حدیث کو فالو کر رہے ہیں جس کو امام مالک نے سمجھا تھا، امام اعظم نے سمجھا تھا، امام شافعی نے سمجھا تھا، احمد بن حنبل نے سمجھا تھا۔ آپ کس کے فہم پر عمل کر رہے ہیں؟ آپ بھی کسی نہ کسی کے فہم پر عمل کر رہے ہیں نا، کیونکہ آپ کو بھی تو قرآن پڑھنا تو آپ کو بھی نہیں آتا ڈھنگ سے، نہ حدیث پڑھنا آتی ہے، تو کسی نہ کسی کے بتانے سے سیکھ رہے ہو نا۔ بس فرق یہ ہے کہ تم اس کے بتانے سے سیکھ رہے ہو، ہم ان کے بتانے سے سیکھ رہے ہیں۔ تو لڑائی کی بات نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں جن پر میرے خیال میں مہریں لگ گئیں۔ جو عالم ربانی مولانا اسید الحق شہید بغداد نور اللہ مرقدہ رحمہ اللہ نے بہت کوشش کی، مگر نہیں ماننے والے نہیں مانے۔ میں بھی شیخ صاحب کا کردار پیش کر سکتا ہوں اگر میرے پاس آنے لگے لوگ۔ تو قرآن سے اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ غلط فہمی سمجھنے میں کہاں آتی ہے؟ میں جہاں تک سمجھا ہوں، دیکھیے میں بھی وہی بولتا ہوں جو میں سمجھ رہا ہوں، میں کوئی ڈھیٹ آدمی نہیں ہوں، میں جو سمجھ کے آیا ہوں وہی بولتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے، ایک مسئلہ اٹھا، آج کا نہیں، بہت پہلے، سینکڑوں سال پہلے، بلکہ 1000 سے پہلے، کہ یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، دنیا کی چیزیں نا، چھری کاٹ رہی ہے، پانی پیاس بجھا رہا ہے،
سورج روشنی دے رہا ہے، چاند چاندنی دے رہا ہے، کھانا کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، یہ کیسے کام کر رہا ہے؟ اب اس میں موقف بنائے لوگوں نے، تو علماء نے لکھا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اشیاء، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اپنی طبیعت اور اپنی ذات کی وجہ سے ایسا کر دیتی ہیں تو یہ کفر ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ چھری اپنی طبیعت سے کاٹ رہی ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ چھری نہیں کاٹتی، کاٹنے والا فاعل مؤثر اللہ ہے۔ پانی پیاس نہیں بجھاتا، پانی سبب ہے، پیاس بجھانے والا یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ تو یہ تو کفر ہو جائے گا اگر اللہ کو ہٹا دو گے اور کہو گے یہ اپنے آپ سے پانی جو ہے پیاس بجھا رہا ہے، تو یہ کفر ہے۔ دوسرا قول کہ یہ چیزیں اللہ نے ان کو ایک قدرت عطا کر دی ہے، چھری کو کاٹنے کی قدرت دے دی، رسی کو باندھنے کی قدرت دے دی ہے، پانی کو پیاس بجھانے کی قدرت دے دی ہے، لہٰذا آپ قدرت دے دی ہے، اب یہ کام کر رہی ہے اپنا۔ تو اس سبب اور مسبب کے درمیان دیکھیے ایک سبب ہوتا ہے، آگ سبب ہے جلانے کا، ہے نا، تو جو جلا وہ مسبب ہوگا، آگ سبب ہوگی، اور جس نے آگ کو پیدا کیا وہ مسبب ہوگا، وہ مسبب ہے، یہ سبب ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ مسبب ہے۔ تو سبب اور مسبب کے درمیان یعنی آگ اور جل جانے کے درمیان ایک لزوم ہے کہ آگ ہوگی تو جلے گا، لازم ملزوم، سورج نکلے گا تو دن ہوگا، لازم ملزوم ہے نا، دریا میں کود جاؤ گے تو اندر ڈوب جاؤ گے، لازم ملزوم ہے، چھری سے ایسے مارو گے تو کٹے گا، لازم ملزوم۔ تو یہ جو لزوم ہے درمیان کا نا، آگ اور جلانے کے درمیان لزوم، لوگوں نے کہا کہ یہ لزوم عقلی ہے۔ عقلی لزوم اس کو کہتے ہیں کہ کبھی بھی لازم ملزوم سے جدا نہ ہو سکے، کسی حال میں نہ جدا ہو۔ جیسے 2 اور 2 4، یہ نہ قیامت میں 5 ہوں گے، نہ قبر میں 5 ہوں گے، نہ سوچ سکتے ہیں آپ ان کو 5، نہ سامنے 5 ہوں گے، یہ 2 اور 2 4 ہی ہوں گے۔ یہ ہے لازم ملزوم عقلی، نہ ذہن میں آپ اس کو الگ کر سکتے، نہ قیامت کے میدان میں بھی 2 اور 2 4 ہی رہیں گے، یہ الگ ہونے والی بات نہیں ہے، یہ ہے لزوم عقلی۔ تو لوگوں نے کہا، علماء نے فرمایا کہ سبب اور مسبب کے درمیان لزوم عقلی ماننا بھی گمراہی ہے، ورنہ پھر تو یہ ہو جائے گا کہ ہر آگ جلا رہی ہے، اور جب لوگ معجزہ دیکھیں گے آگ کو نہیں جلاتے ہوئے تو گمراہ ہو جائیں گے، اور بات انکار تک پہنچے گی معجزے کے، اور معجزے کا انکار کفر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کو کہتے ہیں خرق عادت، عادت کے خلاف۔ عادت تو یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، مگر حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا۔ چھری کی عادت تو ہے کہ کاٹتی ہے، مگر حضرت اسماعیل کو نہیں کاٹا۔ زہر کی فطرت یہ ہے کہ مار دیتا ہے، مگر حضرت خالد ابن ولید کو نہیں مارا۔ تو سبب اور مسبب کے درمیان اللہ نے قدرت دی، مگر اس سبب اور مسبب کے درمیان لزوم رکھا عادی، عادتاً ایسا ہوتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہو، مگر ہوتا ایسا ہی ہے۔ جیسے چھت سے کودو گے تو پیر ٹوٹیں گے، ہے نا، مگر کوئی بزرگ ہے، اللہ نے اس کو کرامت عطا کر دی، وہ چھت سے بغیر سیڑھی کے ایسی کود کے اترا ہے، نہیں ٹوٹا کچھ۔ یا ہوا میں اڑ جائے کوئی بزرگ، یا پانی پر مسلح بچھا لے، ہم کھڑے ہو ڈوب جائے، مگر بہت سے اللہ والے ایسے ہیں کہ نہیں ڈوبے۔ تو اب یہ سبب اور مسبب کے درمیان لزوم عادی ہے، عادتاً ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اتنی علمی باتیں ہیں یہ نہیں پڑھ پاتے لوگ۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اس میں سے ایک عقیدہ جو ہے وہ کافروں کا ہے، کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اپنے آپ، اسی لیے وہ اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، کوئی سورج کی کر رہا ہے، کوئی پانی کی کر رہا ہے، کوئی پیڑ کی کر رہا ہے، کوئی سانپ کی کر رہا ہے۔ ایک عقیدہ معتزلہ کا ہے، جو بدعقیدہ فرقہ ہے معتزلہ، آج کا نہیں ہے، 800-900 سال پرانا فرقہ ہے، اور پوری امت اس کو بدعقیدہ سمجھتی ہے، معتزلی کو۔ ایک اہل سنت والجماعت کا ہے جو صحابہ سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہ کوئی بھی چیز اللہ کے دینے سے، عطا کرنے سے ہی کام کرتی ہے، فاعل مؤثر صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے بچپن میں اپنے گھروں میں سنا ہوگا، اس وقت جب نہ آپ قرآن جانتے ہوں گے، نہ آپ کو نماز یاد ہوگی، نہ آپ کسی بزرگ کا نام جانتے ہوں گے، اپنے گھر میں آپ نے سنا ہوگا کہ بغیر اللہ کی مرضی کے ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ آپ کی والدہ نے، آپ کی دادی نانی نے، آپ کے گھر کے بزرگوں نے بتایا ہوگا جب آپ چھوٹے ہوں گے۔ یہی عقیدہ ہے کہ بغیر اللہ کی مرضی کے ایک پتا بھی نہیں ہلتا، مگر جب ہوا تیز چلتی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آندھی آ گئی،
سارے پھل ٹوٹ کے گر گئے. کہتے ہو کہ نہیں؟ آندھی آ گئی پتے جھڑ گئے. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ بھائی بارش ہوئی سبزہ اگ گیا. کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ یہ زبان کی بات, اس کو کہتے ہیں مجاز, حقیقت نہیں ہے. حقیقت میں تو اللہ ہی توڑ رہا ہے پھل, حقیقت میں پتے اللہ نے ہی گرائے ہیں, حقیقت میں سبزہ اللہ نے ہی اگایا ہے, مگر کہہ دیا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہی حال اولیاء اللہ کے ساتھ بھی ہے, وہ بھی سبب ہیں, خدا نہیں ہیں. میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا کہ چھوٹے سرکار کے بارے میں سمجھتے ہو کہ اللہ کے یہاں سے چرا لاتے کچھ, یا اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیری ضرورت نہیں ہے, میں جو چاہوں گا دے دوں گا مانگنے والے کو. اللہ کے دینے ہی سے, سمجھے, جو فرشتہ سور پھونکے گا اور پوری دنیا دکن دکا ہو جائے گی, اللہ کرے گا. سمجھے, جو فرشتہ بارش برساتا ہے وہ نہیں برساتا, اللہ برساتا ہے. جو فرشتہ روح نکالنے پر مامور ہے وہ نہیں موت دیتا بلکہ اللہ دیتا. یہی قاعدہ ہے نا. تو یہ قاعدہ اولیاء اور انبیاء کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ جب یہ کہو کہ ملک الموت نے روح قبض کر لی, مار دیا, تو ٹھیک ہے, تو قرآن کے الفاظ ہیں. اور جب یہ کہو کہ غوث اعظم نے ٹھوکر مار کر زندہ کر دیا, تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ کیسے شرک ہے بتائیے؟ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی کوئی شرک معجزہ نہیں بنتا. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے تو شرک ہے مگر حضرت عیسیٰ کہے تو معجزہ ہے. شرک شرک ہوتا ہے, اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو شرک کے رد میں توحید کی تصدیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے ہاتھ پہ ظاہر فرماتا ہے. وہی معجزہ. اپنے نبی کی صداقت پر دلیل اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر معجزہ دیتا ہے, اولیاء کے ہاتھ پر کرامت دیتا ہے. قرآن و سنت سے ثابت بھی. اور کرامتوں کا انکار تو خیر وہ بھی نہیں کر سکتے جن پہ مہریں لگ گئی ہیں, کیونکہ ابن تیمیہ بھی اس کے قائل ہیں. اپنے فتاویٰ میرے ایسا نہیں کہ میں رامائن پڑھ کے آیا ہوں, میں فتاویٰ ابن تیمیہ بھی پڑھتا ہوں. کتابیں صرف اپنے بزرگوں کی نہیں پڑھی میں نے. بھائی جس کی بھی جہاں بھی بات لکھی ہوگی, ایک تحقیق کر رہے ہیں تو ڈھونڈیں گے ہر طرف, جہاں بات مل جائے. یہ کس نے لکھا ہے کہ غوث اعظم عبادت کر رہے تھے تو شیطان ایک بادل کی شکل میں آیا اور کہا عبد القادر میں تمہارا رب ہوں, میں تم سے راضی ہو گیا؟ کون لکھ رہا ہے؟ ابن تیمیہ نے اپنے فتوے میں لکھا ہے. مدرسہ قادریہ کی لائبریری بہت خوبصورت, اتنی جلدوں میں ہے, اتنا ہے. وہ قابل آدمی تھے, فتویٰ ہے, فتوے میں بات لکھی ہے, بڑی عقیدت سے لکھی, عارف باللہ لکھا غوث اعظم کو. تو بات یہ نہیں ہے, ابن تیمیہ کو بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق, پورا کرنا چاہیے نا. اب آپ ذرا سوچیں, اب وہ الفاظ بزرگوں کے ساتھ بھی روا ہونے چاہیے نا کہ بھئی چھوٹے سرکار نے کر دیا تو اس کا مطلب یہ کیا اللہ نہیں ہے. جیسے ملک الموت نے مار دیا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے مارا, یہی مطلب ہوتا ہے نا. تو بزرگوں کی طرف جب آتے ہی شرک ہو جاتا ہے. ارے بھائی یہ زبان کی بات ہے. جیسے میں پوچھوں کہ خیبر بھائی یہ ہال کیسا چل رہا ہے؟ تو بہت اچھا چل رہا ہے. کب سے چل رہا ہے صاحب؟ اتنے سالوں سے چل رہا ہے. تو چل رہا ہے تو کم اجانی کی طرف جا رہا تھا کہ بریلی کی طرف؟ تو جس طرف جا رہا تھا اس طرف پہنچنا چاہیے. نہیں, ہال اچھا چل رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار اچھا ہے. فاروق بھائی کیسا چل رہا ہے شو روم؟ بہت اچھا چل رہا ہے. آپ کا شو روم تو بالکل گڈھا گھر سے نیچے اتر جاتا, اب تک تو آپ کی کوٹھی کے پاس پہنچتا, قدیر مارکیٹ کے پاس. اگر سلو چلتا تو, اور اگر تیز چل رہا تھا تو پھر میرے خیال میں میاؤ ہوتا ہوا کہیں پہنچتا آگے, کہ مکرانا پہنچ جاتا. نہیں, مطلب کیا ہے؟ کاروبار اچھا ہے. پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ کیا مطلب کیا ہے؟ پڑھائی چلتی ہے کہیں؟ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ ارے بھائی راستہ کہیں نہیں جا رہا ہے. یہ راستہ آپ چلیں گے تو آپ دلی پہنچ جائیں گے. تو راستہ جا رہا ہے مجاز, آپ چلے جائیں گے دلی حقیقت. اتنی بارش ہوئی کہ نالیاں بہنے لگیں. حالانکہ اس بار نگر پالکا نے بہت صفائی کا اہتمام کیا, مگر 5-6 سال سے کوڑا پھنسا ہوا تھا, وہ 2-3 مہینے میں نکلتا نہیں. انشاءاللہ اگلے سال بارش میں اتنی مصیبت نہیں ہوگی. سمجھے؟ اتنی بارش ہوئی کہ نالیاں بہنے لگیں. کون سی نالی بہ گئی بھائی؟ پچھلے 30 سال سے جو نالا جہاں پر ہے وہیں ہے. اب تو حال یہ ہے کہ نالے کا پانی بھی نہیں بہتا, رکا ہوا ہے. تو نالیاں بہنے لگی مجاز, پانی بھر کے بہنے لگا. پانی بہتا ہے نا, یہ حقیقت ہے. تو چھوٹے سرکار نے دے دیا مجاز. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے دیا. غریب نواز نے پریشانی دور کر دی کہ مجاز ہے. حقیقت کیا ہے کہ اللہ نے دور کر دی. بات سمجھ میں آئی؟ ان کو ہم اوتار نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کا جز نہیں مانتے, اللہ کا شریک نہیں مانتے, اللہ کے ساتھ پارٹنر نہیں مانتے.
اللہ کا بندہ مانتے ہیں، محبوب بندہ مانتے ہیں، اللہ کا دوست اور ولی سمجھتے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، دعا اثر کرتی ہے، اور اس دعا کے بدلے ہمیں کچھ موصول ہو جائے پھر ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم شکر بندوں کا نہ کریں، صرف اللہ کا کریں، تو یہ حدیث کے خلاف ہے۔ ترمذی کی حدیث لے لیجئے، مسند احمد کی لے لیجئے، ابو داؤد کے لے لیجئے، الادب المفرد میں امام بخاری کی لے لیجئے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو شکر ادا کرتے ہیں۔ اب رہ گئے کہ یہ مرے ہوئے ہیں کہ زندہ ہیں، تو یہ دیکھیے، اس کو میں اکثر بیان کرتا ہوں، اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، اگر غلط لگے تو دلیل کی روشنی میں بتائیے گا۔ کوئی بھی ولی، کوئی بھی نبی، کوئی بھی اچھا نیک آدمی جو آپ کے لیے کچھ کر دیتا ہے، اللہ سے دعا کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے کچھ ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے بہت مضبوط ہے۔ ہم بے نمازی ہیں، وہ نمازی ہیں، ہم جو ہے وہ بے کہنا ہے، وہ کہنا ماننے والے ہیں، ہم نافرمان ہیں، وہ فرما بردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بندوں کی اور اپنے مخصوص بندوں کی باتیں مان، اس کا فضل و کرم ہے، بے نیاز ہے مگر پھر بھی کر دیتا ہے، تم نے کہا کر دیا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ سے تعلق کی بنیاد پر یہ ہو رہا تھا نا، آپ کسی ایسے آدمی کے پاس کیوں نہیں جاتے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اس کے تعلقات اللہ سے ٹھیک نہیں ہیں؟ جاتا ہے کوئی دعا کرانے اس کے پاس؟ نہیں جاتا۔ کس کے پاس جاتے ہیں؟ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں اللہ سے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ تعلقات اللہ سے، اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کے تعلقات اللہ سے صرف زندگی میں مضبوط رہتے ہیں کیا؟ جیسے ہی روح نکلی اب اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا کیا؟ بندوں سے تعلق ٹوٹا، گھر والوں سے چھوٹ گئے، ہماری آنکھوں سے چھوٹ گئے، قبر میں چلے گئے، مگر اللہ سے تعلق ہے۔ نیک تو نیک، بروں سے بروں کا، کافر مشرکین کا بھی تعلق اللہ سے رہتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر اللہ سے ہی تعلق ختم ہو جائے تو عذاب کون دے گا؟ پھر کائے کا عذاب ملے گا جب اللہ سے رشتہ ختم ہو گیا تو بہت آسان سودا ہے۔ زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کی، مر کر قصہ ختم، اب تعلق ختم ہو گیا اللہ سے؟ نہیں، اللہ سے تعلق ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ ساری باتیں اللہ سے تعلق کے بنیاد پر تھیں، تو تعلق زندگی میں بھی تھا، تعلق مرنے کے بعد بھی ہے۔ تعلق ختم نہیں ہوتا اللہ سے، اور نیک بندوں کا تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کو کسی اور کام میں اس کی روح کو لگنا نہیں ہے، اب تو روح مستقل حمد و ثنا میں ہے، اللہ کے شکر میں، اعلیٰ علیین میں ہے، سجین میں نہیں ہے، اعلیٰ علیین میں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے اولیاء اللہ کی مدد، اس کو کہتے ہیں اولیاء اللہ کی مدد، ان کی دعا کو مدد کہتے ہیں، کیونکہ دعا بھی ایک طرح سے مدد ہی ہے، مگر یہ وہ مدد نہیں ہے جو مدد اللہ کرتا ہے، وہ حقیقی مددگار ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سارے اولیاء، سارے انبیاء، سارے فرشتے، ساری مخلوق اللہ کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بزرگ دعا کرے، اللہ کا ارادہ نہیں ہے دینے کا، نہیں دیا، بہت مشکل بات، کوئی مشکل ہے اس کے لیے کیا؟ فعال لما یرید، اس کی شان، یہی تو وجہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ فعال لما یرید ہے، کسی دباؤ میں نہیں۔ لیکن اتنا غیور ہے کہ جس کو پسند کر لیتا ہے، اگر اس کی مخالفت کوئی کرنے لگے تو نبی کریم فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فآذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت رکھے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور ولایت کوئی بہت ایسی عجیب و غریب چیز نہیں ہے، ولایت کہتے ہیں ایک ایمان والے کا اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرنا۔ مسلمانوں ایک زمانہ تھا کہ جتنے مسلمان تھے اتنے ہی ولی بھی تھے، کیونکہ سب کے سب اللہ کے ماننے والے اور اس کے فرما بردار تھے۔ اب چونکہ زیادہ تر لوگ نافرمان ہو گئے تو ولی کم رہ گئے، ورنہ صحابہ کی جماعت کو آپ دیکھیں، جتنے مسلمان اتنے ولی، اور بلکہ آج اب ان کے بعد جتنے اولیاء ہوں گے وہ سب ان سے نیچے ہی ہوں گے، کوئی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچے گا۔ تو یہ شان، تو اب قرآن کا موقف کیا ہے؟ یہ جو دلیل میں نے دی کہ اگر ایسا کہہ دے تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حقیقت اللہ ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ تو ایک دعویٰ ہو گیا نا کہ بھئی ایسا اگر کہہ دے کوئی مسلمان کہ بھئی یہ بات بارش سے ایسی ہو گئی فلاں سے، اس پر دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل ہو تو بتاؤ۔ تو دلیل سنتے چلیے، قرآن نے کیا کہا؟
نوٹ کر لیجئے، القصص، سورہ القصص 28ویں نمبر کی سورت، آیت نمبر 56۔ قرآن نے کیا فیصلہ، اور اس طرح کی اور بھی آیتیں قرآن میں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ تم جسے چاہتے ہو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہدایت دینا کسی اور کا کام نہیں ہے، جب حضور سے اللہ نے یہ کہہ دیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک ایسا نہیں ہے کہ تم جسے چاہو اسے اپنی طرف سے ہدایت دے دو، ہدایت تو اللہ دیتا ہے۔ بات صحیح ہو گئی؟ اب یہ کہنا کہ آپ نے ہدایت دے دی غلط ہو جائے گا کہ نہیں؟ کیونکہ ہدایت اللہ نے صرف اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ ہاں بولتے رہیے، نہ بولیے، بات سمجھ میں آئی؟ لیکن سورہ شورا 42ویں نمبر کی سورت ہے، آیت نمبر 56، آیت نمبر 52، کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تم جس کو چاہو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو۔ یہ وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو عربی کا ہوگا ایکچول، مگر اہل سنت والجماعت نے جو ترجمہ بچا کے کیا وہ بھی بتاؤں گا آپ کو، مگر قرآن کا مطلب یہی ہے، بے شک اور بے شک تم اے حبیب تم لتہدی یقیناً ہدایت دیتے ہو الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو الفاظ دونوں جگہ سیم ہو گئے، ایک جگہ اللہ نے خالص کر لیا اپنے لیے، نبی کو منع کر دیا، دوسری جگہ قرآن نے کیا کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ بے شک تم صراط۔ اب ہم اس کا احتیاط میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ الفاظ استعمال ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ لیکن جب تشریح اس کی ہوگی تو یہ ہوگا اور بے شک تم یقیناً سیدھے راستے ہمارے بندوں کو دکھاتے ہو، تم نے ہمارا پیغام بندوں تک پہنچایا، تم نے تبلیغ بالکل صحیح کر دی، تم نے پیغام ہدایت ان تک پہنچا دی۔ یہی بات تشریح میں یہی کہا جائے گا۔ جیسے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے چھوٹے سرکار نے بیٹا دے دیا تو کہا کیا بیٹا، اس کی تشریح کیا ہے؟ تشریح یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ قرآن نے کہا سورہ شعراء آیت نمبر 26 اور یہ آیت نمبر 26 ہے، اور یہ سورت ہے آیت نمبر 80، یہ سورت ہے 26 نمبر کی۔ قرآن میں سورہ شعراء 26ویں سورت ہے، آیت نمبر 80۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں، بیمار ہو جاتا ہوں۔ حکیم صاحب یاد رکھیے، ہماری ایمبولینس میں لکھی ہوئی ہے یہ بات، یہ آیت لکھی ہے ایمبولینس میں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ هو الشافی لکھتے ہیں آپ پرچے میں، هو الشافی، وہی ہے شفا دینے والا۔ عقیدہ کیا ہوا مسلمانوں کا کہ شفا صرف اللہ دیتا ہے، بیماریوں سے صرف اللہ نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے صرف اللہ نکالتا ہے، بخار سے اللہ شفا دیتا ہے، کھانسی نزلے سے اللہ شفا دیتا ہے، اور اگر میری طرح گلے میں خراشی ہو جائے تو کیا اسٹیپسلس ملیٹھی کھاؤں گا، مگر کہوں گا کیا کہ اللہ شفا دے، شفا اللہ دیتا ہے۔ تو اب کیا طے ہو گیا؟ عقیدہ طے ہو گیا کہ اب امراض سے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ وحدہ لا شریک لہو ہے، نہ کوئی فرشتہ اس کا شریک ہے، نہ کوئی نبی اور رسول اس کا شریک ہے، نہ ولی اور پیر کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی ڈاکٹر اور سرجن اس کا شریک ہے، کوئی شریک نہیں۔ لیکن سورہ آل عمران 3 نمبر کی سورت ہے، آیت نمبر 49، سورہ آل عمران کیا فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ ادھر عقیدہ کیا بنا کہ جب بیمار ہوتا ہو تو کون شفا دیتا ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اندھوں کو، کوڑیوں کو میں ٹھیک کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ ٹھیک کرتے ہیں یا اللہ ٹھیک کرتا ہے؟ عقیدہ کیا بنا؟ اللہ ہی ٹھیک کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے تو مطلب یہ نکلے گا اللہ کے دینے سے، اس کی مرضی سے، اس کی اجازت سے، اس کے اذن حاصل کر کے، اس کی عطا سے میں ایسا کر دیتا ہوں۔ یہ مطلب ہوگا نا کہ جب میں ایسا کرتا ہوں تو اللہ ان کے نابینا کو بینا کر دیتا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں، یہ معجزہ بنا کہ نہیں بنا؟
تو یہی نسبت، بالکل یہی نسبت امراض سے شفا کی اللہ کی طرف تھی، اور یہی نسبت امراض سے شفا کی اللہ کے بندے کی طرف بھی ہو گئی، شرک نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ تشریح، مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ الہ ہے، یہ نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ابن اللہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میں اندھوں کو ٹھیک کرتا ہوں، میں کوڑیوں کو ٹھیک کرتا ہوں، کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ میں احیی الموتى، میں مردے زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو تشریح کیا بنے گی کہ ان افعال کی جو نسبت ہو رہی ہے بندے کی طرف کہ یہ مردے ٹھیک کر جلا دیتے ہیں، یہ نابینا کو بینا کر دیتے ہیں، یہ نسبت اگرچہ بندے کی طرف ہے مگر حقیقتاً نسبت اللہ کی طرف ہے۔ الفاظ میں ظاہر نہ ہو مگر عقیدے میں یہی بات ہے کہ اللہ کرنے والی ذات ہے۔ یہی تو پیغام لے کر نبی آتے ہیں۔ تو اب یہ کہہ دینا کہ کسی بزرگ نے ایسا کر دیا تھا تو اس کی تشریح یہ ہوگی کہ اللہ نے کیا تھا۔ یہی عقیدہ اگر ہے اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں تو پھر یہی ٹھیک ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کچھ کر دیتا ہے تو یہ عقیدہ باطل ہے، اس کا دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ شورا پھر 42ویں نمبر کی آیت نمبر 49۔ اب آ گیا فرشتہ، ابھی تک انسانوں کی بات چل رہی تھی، اب فرشتہ آ گیا۔ فرشتے نے آ کر کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ کی ذات ہے جس کو چاہتی ہے لڑکیاں عطا فرماتی ہے، بیٹیاں دیتی ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا، اور وہی ہے رب کہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سن لو مسلمانوں کہ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو تو تانے عورت کو نہ دینا، یاد رکھو اس بات کو۔ عورت خالق نہیں ہے، مرد خالق نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ تو اگر کسی کے یہاں 3-4 بیٹیاں ہو جائے، تانا مت دینا، اس عورت کو غلط نظروں سے نہ دیکھنا، اس کو منحوس نہ سمجھنا، یہ اللہ کی عطا سے ہے، اس عورت مرد کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ یہ اپنے دلوں سے نکالو جہالت کی باتیں کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس میں عورت کی غلطی ہے، اس کے گھر والوں کو کوستے ہو، اس عورت کو کوستے ہو۔ آپ کو معلوم ہے، اور مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اس بیٹی کے پیدا ہونے پر ایک عورت کو کوس رہی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک عورت اس عورت کو برا کہہ رہی ہے کہ تمہارے یہاں 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی، اور اپنے بیٹوں کو اس بات پہ اکسا رہی ہو کہ دوسری شادی کرو تاکہ لڑکا۔ تم کیا اس بات کا یقین ہے کہ دوسری شادی سے لڑکا ہو جائے گا؟ اور اگر یقین سے کہتی ہو تو یہ کفر ہے، اور اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو پھر اس عورت میں کیا کمی ہے؟ اس سے کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 80-80 سال کے بوڑھوں کو اولاد عطا فرما دیتا ہے، قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، اور ایسے لوگوں کو اولاد عطا فرماتا ہے جن کو خود کو یقین نہیں ہے کہ میری اولاد ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں لڑکا ہوگا، وہ کہہ رہے مولا مجھے لڑکا ہوگا، میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کرتا ہے تو پھر ایسے ہی کرتا ہے۔ جب بنا باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر دیا، بنا ماں باپ کے، بنا باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا، تو کیا عقیدہ بنا؟ لڑکے کون دیتا ہے؟ لڑکیاں کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے نا۔ آ جائیے سورہ مریم میں، 19 نمبر کی سورت ہے، آیت بھی 19 ہے۔ اب حضرت مریم کے پاس ایک آدمی آ گیا، ابھی تک وہ آدمی ہے، بعد میں کھلے گا قصہ کہ وہ ہے کیا۔ ایک آدمی آیا، قالت، حضرت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو میں اللہ کی پناہ میں ہوں تجھ سے، مجھے چھونا نہیں۔ ایک غیر مرد آ گیا ایک پاکیزہ عورت کے پاس، تو ایک پاکیزہ عورت تو یہی کہے گی میرے قریب نہ آؤ۔ قالا، اس آنے والے نے کہا، قالا فعل مذکر کا ہے، ایک مرد کہہ رہا ہے یہ بات، انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ کیوں بھیجا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک شاندار بیٹا عطا کر دوں۔ فعل بھی نہیں بدلا، وہاں ہے یہب، یہاں ہے اہب، وہاں ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، یہاں متکلم کا صیغہ ہے، بس اتنا فرق ہے۔ وہاں یہ ہے کہ وہ بیٹے دیتا ہے، یہاں کہہ رہے میں بیٹا دینے آیا ہوں۔ تو اب یہ فعل اگر حضرت جبریل کی طرف منسوب ہے، جبریل کہہ رہے ہیں میں بیٹا دے، مجھے تیرے رب نے بھیجا تاکہ میں تجھے بیٹا دوں، اور ایسا ویسا نہیں، غلامًا زکیہ، کون سا بیٹا؟ ایسا بیٹا جو 5 رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔
وہ 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے. وہ بیٹا کہ جو ماں کی گود میں چند دن کا بچہ تھا, جھولے میں پڑا ہوا تھا, اس نے بات کرنا شروع کر دی. وہ بیٹا کہ جس نے چند دن کی عمر میں یہ کہا کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے, مجھے نبی بنا کر بھیجا. نبوت کے لیے 40 سال شرط نہیں ہے. اس نے بچے نے تو ایک جھولے میں جو پالنا ہوتا ہے نا جھولا, اس میں گود میں اعلان کیا کہ میں نبی ہوں, مجھے کتاب دی ہے, مجھے زکات عطا کی ہے, نماز دی ہے, کیا کیا نہیں دیا, سب پوری آیت ہے, پوری تفصیل ہے. اکثر وہ یہ آیت ہمارے امام صاحب مسجد میں پڑھتے ہیں, وہ اشارت الہی پر آ کر رکوع کر لیتے ہیں. ارے بھائی لوگ آئے, لوگوں نے کہا بیٹا کہاں سے آیا, تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا, اللہ ہو. ارے بھائی آگے بھی تو بتا دو, پوری بات پوری کر دو نا. اشارہ کیا, پھر اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بولے گا. ایسی ایک صاحب تھے قاری صاحب, انہیں قرأت کا بڑا شوق تھا. تھوڑا سا آپ فریش ہو جائیں گے اس بات کو سن کے. پہنچ گئے مکے مدینے حاضری کے لیے, وہاں شوق ہوا نماز پڑھنے کا, قرأت بھی اچھی تھی, تو انہوں نے ایسا ماحول بنایا کہ لوگوں نے کہا آئیے نماز پڑھا دیجیے. خیر نماز پڑھانے کھڑے ہوئے, بہت شاندار قرأت تھی, نماز پڑھائی, اور یوسف علیہ السلام والا جو واقعہ ہے سورہ یوسف کا وہ شروع کیا. خیر نماز پڑھانے کے بعد داد طلب نظروں سے دیکھا لوگوں کو کہ بھئی قرأت کیسی ہے. تو ایک عرب نے کہا کہ قرأت تو آپ کی اچھی, مگر آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو مگر نکالا نہیں. بھئی آیت پوری کرتے نا, بات پوری کرتے کہ بھئی ڈالے گئے پھر نکالے گئے. ڈالنے کا ذکر کیا اور اللہ اکبر کر کے نماز پوری کر لی. تو خیر ایک تو بات ہو گئی. تو کیا کہا انہوں نے, لَأَحَبَ, میں دینے آیا ہوں تاکہ میں تجھے دوں, لکے تاکہ میں, اے مریم تاکہ میں تجھے دوں, غلامن زکیہ, ایک پاکیزہ بیٹا عطا کر دوں. تو اگر ایک اللہ کا فرشتہ اگر یہ بات کہے کہ میں بیٹا دے دوں, اور میں یہ کہوں کہ غریب نواز بیٹا دے دے, تو فرق کیا ہے بتائیے. نہ یہ اللہ ہے نہ وہ اللہ ہے, نہ جبریل اللہ ہے, نہ ہم جبریل کی عبادت کرتے ہیں, نہ ہم بڑے سرکار چھوٹے سرکار اور غریب نواز کی عبادت کرتے ہیں. لیکن جبریل کی طرف بیٹا دے دے تو صحیح ہے, قرآن بن جائے, اور غریب نواز کے بارے میں اگر ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے دے دیا ہے تو یہ شرک ہو جائے. یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں تفصیل ہے, یہ تفصیل ہے. نہ جبریل خود سے بیٹا دینے کی طاقت رکھتے ہیں, نہ اور کوئی بیٹا دینے کی طاقت رکھتا ہے. بیٹا دینے کی قدرت صرف اللہ کے پاس ہے. لیکن یہ بات جب کہیں بات چیت کہی جائے گی تو پھر یہی کہا جائے گا, کبھی کبھی افعال کی نسبت سبب کی جانب کر دی جاتی ہے. جیسے بارش نے سبزہ اگایا تھا, بارش سبزہ اگانے والی نہیں تھی, ایک سبب تھی, لیکن حقیقت اللہ سبزہ اگانے والا ہے. تو یہاں پر جو بیٹا دینے کی نسبت سبب کی طرف کر دی گئی ہے, لیکن اصل میں حقیقت میں یہ نسبت اللہ کی طرف ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہی ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت کا بزرگوں اور ولیوں کو لے کر. اب اس پر کوئی اشکال ہو تو حکیم صاحب لے کر آئیے گا. میرے خیال میں اس پر کوئی ایسی بات ہونی نہیں چاہیے. مگر مجھے حیرت ہے کہ جناب شیخ پر افسوس ہے, ہم نے تو سمجھا تھا, جناب شیخ پر افسوس ہے, ہم نے تو سمجھا تھا حرم کے رہنے والے اتنے نامحرم نہیں ہوں گے, حرم کے رہنے والے اتنے نامحرم نہیں ہوں گے. ادھر آؤ, تمہاری زلف ہم آراستہ کر دیں, جو گیسو ہم سنواریں گے کبھی برہم نہیں ہوں گے, سنواریں گے کبھی برہم نہیں ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے اور سب کو توفیق دے, تمام مسلمانوں کو, کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں, اور اگر کتاب و سنت کی روشنی میں اگر خطا ہو رہی ہو تو واپس آ جائے, توبہ کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مگر ایک بات یاد رکھنا, اگر آج میں اپنے اس موقف سے توبہ کر لوں تو امام اعظم کو توبہ کون کرائے گا, غوثی غریب نواز کو توبہ کون کرائے گا, غوث اعظم کو توبہ کون کرائے گا, امام مالک کو توبہ کون کرائے گا, امام شافعی کو توبہ کون کرائے گا, احمد بن حنبل کو توبہ کو. آپ سمجھ رہے ہیں احمد بن حنبل, حنبلی بہت ہیں اس طرح کے لوگ جن پہ مہریں لگ گئی ہیں, سب حنبلی ہیں اکثر. امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے کہا, ان کے بیٹے سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے باپ تو خود بہت بڑے عالم امام ہیں, یہ شافعی کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ آپ معلوم ہے آپ نے کیا فرمایا؟ اب بیٹے نے آ کے اپنے باپ سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ تو خود اتنے بڑے عالم محدث ہیں, پھر شافعی کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے یہ الفاظ تاریخ میں سونے سے رقم. آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دینا کہ جو علم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ جس گھوڑے پر امام شافعی بیٹھے ہیں اس کی لگام پکڑ کے آگے آگے چلتا رہے, اللہ اس کو علم عطا کرے.
یہ شان ہے امام شافعی کی۔ علم کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے کہ امام شافعی دیتے ہیں؟ اللہ دیتا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا، غوث اعظم کی بڑی باتیں کوٹ کی جاتی ہیں، غوث اعظم نے فرمایا من نادانی باسمی فی شدت فکشفت عنہ، جو اپنی پریشانی میں میرا نام لے کر پکارے گا فکشفت عنہ، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم نے خدائی کا دعویٰ کر دیا فرعون کی طرح؟ نہیں، غوث اعظم نے ایک امید بندھائی کہ بندو نا امید نہ ہو، کتنی پریشانی آ جائے اللہ تعالیٰ ساری پریشانی دور کرتا ہے۔ سبب بتا دیا اپنے آپ، کہیں پہنچ نہ سکو تو کسی قریب ترین جگہ بتا دیا کہ یہاں پہنچ جاؤ۔ یہ ایک نظام ہے، اور روحانیت سے انکار تو ممکن نہیں۔ قرآن کی بیشتر آیات اور احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ روحانیت پر اور روحانی قوتوں پر مشتمل ہے، جس میں باطن کی صفائی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو تصرفات عطا کرتا ہے۔ آپ سوچئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب تخت اٹھانے کی باری آئی تو عفریت نے کیا کہا اور ایک بندے نے کیا کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، جس کے پاس کتاب، ایک عفریت نے کیا کہا کہ آپ اپنے اس سے اٹھیں گے جب تک میں لے کر آ جاؤں گا۔ آپ نے کہا نہیں اور جلدی چاہیے، تو پھر ایک ایسا شخص اٹھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، عنده علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا۔ اس نے کیا کہا پلک جھپکتے ہوئے لا دوں گا، اور جب پلک جھپکی تو تخت موجود تھا۔ اب آپ تفسیر پڑھنے چلے جائیں، اس کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ملیں گے، ایک قول ضعیف یہ بھی ملے گا کہ حضرت سلیمان خود لائے تھے اپنا تخت۔ تو اب کیا میں یہ قول بیان کروں گا تقریر میں؟ نہیں بیان کروں گا میں یہ بات، میں وہ بات بیان کروں گا جو جمہور مفسرین نے کہی ہے۔ ہاں جب تفسیر پڑھاؤں گا کلاس میں تو سارے اقوال بیان کروں گا کہ کس محدث نے کیا کہا، کس مفسر نے کیا کہا، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر غوث پاک یہ کہہ دے کہ میں کر دیتا ہوں، جیسے اس آدمی نے تخت لا کے رکھ دیا، بتائیے 2 مہینے کی مسافت تھی، ایک جنات جس کو لانے میں 2 سیکنڈ لگ رہے تھے، ایک انسان جس کو لانے میں پلک جھپکتے کی دیر لگی۔ فرتد بصیرا نہیں، طرف عین کیا ہے؟ ہاں آپ کے پلک نہیں جھپک پائے گی، اتنا کم پلک جھپکنے کے دوران تخت آ کے رکھ گیا، لوگوں نے کیا۔ حضرت اور خود صحیح احادیث میں نبی کریم نے اور بہت ساری، پھر اس کے بعد صحابہ کی کرامات، کتابیں اس پر لکھی ہوئی ہیں، صحابہ کی، صحابیات کی کرامات، ولیوں کی، اور جو ولیہ ہیں عورتیں ان کی کرامات، کرامات حق ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اور جب آپ عقیدے کی کتاب پڑھیں گے، پرانی آج کی نہیں، 900 سال پرانی، تو جس طرح اس میں توحید، پھر وحدانیت، الوہیت ہوتے ہوتے پھر انبیاء اور رسول، ایسے ہوتے تھے اولیاء اور کرامات کا بھی باب ہوتا ہے۔ شرح مواقف اٹھا کر دیکھ لو، شرح مقاصد اٹھا کر دیکھ لو، یا سیف المعتقد اٹھا کر دیکھ لو، چاہے جو کتاب، تحفۃ المرید اٹھا کر، کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، کرامات اولیاء سے انکار ممکن نہیں ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات حد تواتر کو پہنچ گئی ہے، اس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو کرامت، یہ کرامت کے ذریعے ہوتا ہے، یہ خرق عادت، عادتاً ایسا نہیں ہوتا مگر خرق عادت ہے، ایسا ہو جاتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ تو عقیدہ اگر ہمارا یہ ہے کہ دنیا کی کوئی شے جو کچھ بھی ہمارے لیے کرتی ہے وہ سبب ہے، خدا نہیں ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی۔ فاعل مؤثر، فاعل مؤثر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کام میں اثر ہو، وہ ہے فاعل مؤثر، اثر پیدا کرنے والا، تو وہی ہے، سبب کو بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ آج ہم چھوٹے سرکار سے جا کے عرض و معروض کرتے ہیں، چھوٹے سرکار کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ غریب نواز کے پاس جا کر اپنی عرضیاں لگاتے ہیں، ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ بغداد شریف جا کر اپنی گزارشات کرتے ہیں، ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ صحابہ کرام تابعین رسول اللہ کے پاس اپنی حاجت لے کے جاتے تھے، رسول اللہ کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے دینے سے، اس کے عطا کرنے سے، اس کے بخشنے سے یہ سب چیزیں ہیں نا، تو یہ تو برحق ہے، اس میں کوئی مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ہاں اب میں اگر ان مواقف، اپنے موقفوں سے پیچھے ہٹوں تو یہاں سے لے کر صحابہ تک سب کو توبہ کرنا پڑے گی، اور پھر میں کہوں گا کہ پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہہ رہے ہیں، اپنی طرف کر رہے ہیں کہ میں نے زندہ کیا،
اور جبریل کے بارے میں کیا خیال ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ میں بہت زیادہ کسی بڑی غلطی پر ہوں گا، مگر بشر ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن تواتر سے یہی موقف چلا آ رہا ہے۔ تو اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے درمیان جو چیز حسن ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی حسن ہے، وہ پھر اچھی ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کے درمیان یہی بات چلی آ رہی تھی، اور رہ گئی کتابیں اور دلیلیں، اور یہ تو ایک فالتو کی جملے بازی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کتابیں دلیلیں آج کی نہیں ہیں، قرآن آج کا نہیں ہے، تفسیر آج کی نہیں ہے، حدیث آج کی نہیں ہے۔ میں نہیں ہوں گا کوئی اور ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی اور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو قرآن اور حدیث اور تفسیر بیان کرنے والوں سے خالی نہیں کرے گا۔ یقین مانو جس دن اہل ایمان دنیا سے اٹھ گئے اسی دن قیامت آ جائے گی۔ تو عقیدہ ہمارا وہی ہے جو عقیدہ ہندوستان میں چھوٹے سرکار بڑے سرکار لے کر آئے، اور ہندوستان میں غریب نواز لے کر آئے، جو صحابہ اور تابعین کا عقیدہ ہے، تمام ائمہ مجتہدین کا، ائمہ محدثین کا عقیدہ ہے، وہی عقیدہ ہمارا ہے۔ تو ہمارا دین وہ ہے جو اولیاء، شہداء، صالحین، ائمہ مجتہدین سے ہم تک آیا ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ کا دین کہاں سے ہو کر آیا؟ اگر صرف کتاب و سنت سے آیا اور بیچ میں آپ سے لے کر رسول اللہ تک بیچ میں کوئی نہیں ہے تو پھر تم شیطان کے دھوکے میں ہو، دین پہ نہیں ہو۔ الاسناد من الدین، یہ جو سند بیچ میں آتی ہے نا، امام بخاری سے لے کر رسول اللہ تک جتنے شیوخ بیچ میں ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ سند دین کا حصہ ہے۔ ہم سے اور امام بخاری کے درمیان جتنی اسناد ہیں یہ سب دین کا حصہ ہے، یہ وہ شیوخ ہے جن کی وجہ سے دین آیا، تو ان کو نکارا نہیں جا سکتا، ان کی تعظیم نہیں کرنا چھوڑی جا سکتی۔ ہاں ان کے آستانوں پر جو خرافاتیں ہیں وہ خرافات ہے، اس کو آپ زور بیان سے پردہ نہیں ڈال سکتے، اس کو چھوڑنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگی۔ برائی برائی ہوتی ہے، وہ چاہے کتنے ہی اچھے غلاف میں ڈھکی ہوئی، کتنے ہی اچھے کپڑوں کے اندر ہو، سونے کے تاج کے اندر ہو، برائی برائی، چاندی کا ورق لگا کے رکھ دیں آپ، برائی برائی، وہ اچھائی میں تبدیل نہیں ہو سکتی، اس کو تو چھوڑنا ہوگا۔ اور یہ دن اس بات میں ہماری مدد کریں گے کہ ہم ایک عہد مصمم کر لیں کہ ہم اسی راستے پر ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ راستہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اسی راستے پر آنے کی ضرورت ہے۔ رہ گئی دل لگی کی اور ہنسی کی بات، تو وہ چلتی رہے گی جب تک زندگی ہے، وہ چلتا رہے گا، مذاق، ہنسی، گفتگو، بات چیت، ڈیبیٹ، بحث سب چلے گی، مگر کردار مومن کا کیا ہو؟ مومن کا کردار یہ ہے کہ تعظیم اور اخوت، محبت کے ساتھ حق کو تلاش کرنے کے لیے، نہ کہ زیر و زبر کرنے کے لیے، حق کو تلاش کرنے کے لیے۔ حق کیا ہے؟ بالکل کرتے رہیے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ کل میری چھٹی ہے، پرسوں انشاءاللہ پھر ہوگا نگر پالکا میں، عابد بھائی اس میں ادھیکش ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ جو آج کل ادھیکش ہے وہ جلسوں میں آ نہیں سکتی یہ بڑا مسئلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سیکھنے اور صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلائے، اولیاء سے محبت کرنے والا، ان سے تعظیم کرنے والا بنائے، اور جو تواتر کے ساتھ دین اور عقیدہ چلا آیا ہے اسی پر ہمیں قائم رکھے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں۔ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔